اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ کے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک نہایت اعلیٰ اور زبردست قسم کی خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی معصوم بچوں کی قبروں سے آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قصہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور خفیہ طور پر اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس شہزادی نے کہا، تو آج ایک عجیب کلمہ بولا۔ رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ فرعون سے شکایت کی تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اسی وقت اس نے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم صادر کیا اور کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے جواب دیا، میرا اور آپ کا رب ایک اللہ ہی ہے جو بلند اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے فوراً گرم کر دیا جائے، اور جب بالکل جل کر آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ تانبے کی گائے کو گرم کر دیا گیا تو حکم ہوا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالنا شروع کرو۔ 2 بچیوں کو اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس نیک بندی کے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اوپر عرش کا مالک یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، شاید وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ اس نے فرعون سے ایک درخواست کی جو فرعون نے منظور کی۔ اس نے کہا، ایک مہربانی کر کہ ہمیں جلانے کے بعد ہماری ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں دفن کرنا۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا، فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا اور آگ میں ڈالنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بچے کو زبان دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پریشان نہ ہونا، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں کو صبر آ گیا، پھر اسے بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ چاروں کو جلا کر شہید کیا گیا۔ یہ ان کی قبر مبارکہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سینکڑوں سال گزر گئے لیکن یہ خوشبو آج بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد 309301 شعب الایمان۔